تو ذرا جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاما سیک دے ہی مر جائیے، آزم یہاں تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بھائیے۔ اگر آپ شوق پیدا کر لیں گے نا علم کا، جتنی پیاس زیادہ ہوتی ہے پانی کا مزہ اتنا ہی زیادہ آتا ہے۔ ہمارے ہاں نا وہ دین کے علم کا وہ شوق نہیں، آپ وہ شوق پیدا کریں۔ آپ کے ہاتھ میں کاغذ قلم، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے تھے، 300 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے، 300 لوگ۔ آپ اگر جتنی آج تک جمعے پڑھے ہیں نا، جتنی محفلیں ہم نے سنی ہیں، اگر روز ہمارا طریقہ ہوتا نا، روز کچھ لکھنے کا، کوئی مسئلہ سنا ہے تو اس کو درج کرنے کا، تو ہمارے پاس ذاتی خزانہ کافی ہوتا۔ لیکن وہ تو سارا کچھ کانوں کی لذت کے لیے، ہو آج بڑا مزہ آیا، آج بڑی کامیابی ہوئی، آج جناب کیا سر تھی، کیا آواز تھی، کتنا مجمع تھا۔ اس سے باہر نکلیں۔ اب شعور کی آنکھ کھولیں، حضور کے علم شریف کا فیض پائیں۔ اور پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا عالم اور عابد دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، عالم بھی اور عبادت کرنے والا دونوں پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ عابد سے فرمائے گا تو جنت میں چلا جا، اور عالم سے فرمائے گا تو ٹھہر جا، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ لوگوں کی سفارش کریں۔ امام باقی حدیث لائیں، آپ ٹھہریں، آپ سفارش کریں، علماء قیامت میں سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو مزاج علم کا بنائیں، طالب علم بن جائیں، اور اس کے لیے عمر کی شرط نہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں میری زبان موٹی ہو گئی یا مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ مثال دی ہے، پھر دیتا ہوں۔ سب لوگ رجسٹروں پہ کام چلاتے تھے، بینک میں بھی، پٹوار خانے بھی، سب دفتروں رجسٹروں پہ، اور رجسٹر کبھی اوپر سے اترتا تھا تو گرد بڑی پڑتی تھی سارے میں۔ اب سارا کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، لوگوں نے میرے خیال استعفے دے دیے ہوں گے کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا۔ ایسا ہی ہوا ہے۔ کیا کیا ہے لوگوں نے؟ 40,000 کی نوکری بچانے کے لیے، 40,000 کی نوکری بچانے کے لیے 60 سال کے بابے نے بھی کمپیوٹر سیکھا ہے کہ میری نوکری بچ جائے، 55 سال کے آدمی نے بھی سیکھا ہے کہ میری نوکری۔ اگر 40 سال کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو تو اپنی قبر اشر بچانے کے لیے قرآن حدیث نہیں سیکھ سکتے؟ اپنے تلفظ کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا؟ مزاج ہی نہیں ہے، طبیعت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری زبان پکی ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سارا کچھ چلے مجھے بتائیں، موبائل چلانا سب کو آیا کہ نہیں؟ چلیں آپ بولے بالے ہیں، زیادہ سوال نہیں کرتا۔ سٹیٹس لگانا تو نہیں آیا ہوگا زیادہ لوگوں کو، نہیں آیا ہوگا میرے کو، سیکھ لیا نا کچھ نہ کچھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صورتوں کے نام بھی سیکھے جا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فقہی مسائل بھی سیکھے جا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ علماء سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کتابوں سے مسائل نکالنے کا طریقہ کیا ہے، بہار شریعت میں کون سا باب کہاں ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ اور آخری بات یہ کہ اخلاص کے بغیر نہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے۔ مخلص نہ ہو بندہ، لمبا نہیں چل سکتا۔ آپ کسی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اگر آپ مخلص نہیں ہیں نا، آپ تھک جائیں گے۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے وجود کو طاقت دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے مشن والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہیں تھکتے۔ جسم تھک بھی جائے نا تو چونکہ روح تازہ ہوتی ہے تو وہ جسم کو گھسیٹتی ہے، کہتی ہے چل ابھی سفر بڑا ہے۔ مشن والا اگر بندہ بن جائے نا، مخلص ہو جائے، مخلص۔ میں مدینہ شریف میں ایک گلی سے وضو کے لیے نکل رہا تھا، گزر رہا تھا، واپس اپنے ہوٹل سے آ رہا تھا وضو کے لیے، وضو کر کے تو مسجد شریف میں حاضر ہوتا ہوں، تو ایک بابا جی نا پیچھے فون کر رہے تھے پاکستان۔ وہ کہہ رہے تھے وہ موٹر صحیح کرا لیجیے مسجد دی، اور میں انہوں پیسے دے آیا سا تے وہ تسی صحیح کرا لئیے۔ ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا، تو بابا جی کو منع کر رہا تھا، کہتے ابا جی ساری دنیا اتھے یہ موٹر صحیح ہو ہی گئی ہونی، تو انہوں کی ٹینشن لگی۔
چھوڑو اتنی اونچی آپ بول رہے ہیں. وہ بچے ہمارے زیادہ سمجھدار ہیں نا آج کل بزرگوں سے، اللہ ماشاء اللہ. تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ بابا کیا کر رہا ہے؟ اس کو مسجد سے پیار ہے اور اس کو کہنے دے یہ بات، یہ کرنے دے، اس لیے کہ یہ پتہ ہے کس کے سامنے کر رہا ہے؟ مدینے والے معبود کے سامنے. اسے کرنے دے اپنی ذمہ داری کی بات. کوئی مشن تو ہے نا اس کا، کوئی مشن تو ہے. آپ مخلص ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، نہ چوری کمیٹیاں ڈالیں ابا جی سے. مخلص جو ہیں اصل ہو جائیں، مخلص ہو جائیں آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ آپ اخلاص والے ہو جائیں، عطا کرنے والا تو رب ہے. مخلص ہو جائیں، دوسرا کیا کر رہا ہے اسے چھوڑ دیں. آپ اپنے کام سے مخلص ہو جائیں، دنیا میں سکون پیدا ہو جائے گا. اخلاص ضروری ہے، مخلص ہونا ضروری ہے. میں طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں صرف جمعہ پڑھانے کے لیے کتاب دیکھتے ہو، لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں آئے گا تمہیں. یہ بڑا غیور ہے. اسے اپنے نفع کے لیے سیکھو. جب چیز تمہارے اوپر طاری ہوگی پھر کسی اور کو بھی فائدہ دے جائے گی. لیکن اگر مزاج یہ ہے کہ میں نے صرف وہ دیکھنی ہے جس سے لوگ واہ واہ کریں، تو وہ تو نہیں آتی. پھر تو آپ اسی جگہ رہ جائیں گے جس جگہ آپ ہیں. مخلص ہو کر جب آپ دین کا کام کرتے ہیں، مخلص ہو کے، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ صرف ممبر پہ نہیں، وہ گلیوں میں بھی گزر رہے ہوتے تھے، تبلیغ کر رہے ہوتے تھے. اذان ہو گئی تو پتر جماعت دا ٹائم ہو گیا، آجا میرا پتر بعد اچ کام کری. گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بچی بے پردہ جا رہی، تو ایسے منہ کیا ہوا اس طرف، کہتے پتر مسلمانہ دی تھی پردہ کر. جیسے وہ کوئی بندہ غصے سے بات کرتا ہے، بچی کہنے لگی جا بابا اپنا کام کر. فرمان لگے میرا یہی کام میں کام نہیں لگا، یہی کام میں پتر میرا ساری دیہڑی میں کام ہی لگا ہوں، اور 10 میں کی کرا. تو وہ جملوں میں اثر تھا نا. اس بچی نے اسی وقت اٹھا کے پلو چہرے پہ پردہ کر لیا. مخلص تو ہو جائے نا یار، کوئی بندہ اخلاص والا تو ہو نا. آپ مخلص ہو جائیں، دیانتدار ہو جائیں. اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرو گے وہ تھکائے گا نہیں آپ کو. آپ وہ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، زندگی بھر کرتے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی میدان میں گزاری ہے. جسم پر 1 انچ جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو، 1 انچ جہاں زخم کا نشان نہ ہو. حضور نے انہیں سیف اللہ کہا. وقت وصال آیا تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں پر میری زرہ، میری تلوار، میرا گھوڑا، میرے کپڑے کسی مجاہد کو دے دینا. یعنی چلو اب میں نہیں جہاد میں جاتا تو میرا سامان تو میرے پیچھے جایا کرے نا. یہ اخلاص ہے نا، یہ للہیت ہے نا. کام ہوتا رہے، کام ہوتا رہے، کام ہوتا رہے، زندگی میں مخلص ہو.